ذرا سوچئے، ایک ایسا شہزادہ جس کے پاس نہ کوئی سلطنت ہو، نہ محل اور نہ ہی کوئی فوج۔ یہ کہانی ہے جلال الدین محمد اکبر کی، ایک ایسے لڑکے کی جو آگے چل کر تاریخ کے سب سے طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بنا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ 13 سال، اس عمر میں ایک لڑکے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن اکبر کو ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا جو اس وقت سچ پوچھیں تو صرف نام کی تھی، اور یہی بات اس کی کہانی کو اتنا غیر معمولی بناتی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی تھا، ایک بچہ ایسی سلطنت پر حکومت کیسے کر سکتا ہے جو عملی طور پر موجود ہی نہیں؟ اس سوال کا جواب حیران انگیز طور پر اس کے بچپن کے حالات میں چھپا ہوا ہے۔ اکبر کی کہانی کسی شاہی محل سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ جلاوطنی کی دھول سے ہوتی ہے۔ اس کا باپ ہمایوں اپنی سلطنت ہار چکا تھا۔ وہ ایک شکست خوردہ بادشاہ تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے در بدر پھر رہا تھا۔ اکبر کی زندگی کے پہلے چند سال کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں تھے۔ وہ نام کا تو شہزادہ تھا، لیکن حقیقت میں ایک بے بس بچہ۔ اسے شدید ٹھنڈ میں ایک جنگی کیمپ میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے اپنے چچا نے اسے قید کر لیا، اور یہاں تک کہ ایک جنگ میں اسے انسانی ڈھال کے طور پر بھی استعمال کیا۔ لیکن قسمت نے پلٹا کھایا۔ ہمایوں نے، جو سب کچھ ہار چکا تھا، ایک آخری داؤ کھیلا۔ ایک نئے اتحاد نے اسے وہ موقع دیا جس کا اسے انتظار تھا، یعنی اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس چھیننے کا۔ جب ہمایوں کی فوج کابل کے قلعے تک پہنچی تو اس کے بھائی کامران نے ایک ایسی سفاکانہ چال چلی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس نے اپنے ہی بھتیجے 4 سالہ اکبر کو توپوں اور تیروں کے سامنے قلعے کی دیوار پر کھڑا کر دیا، ایک زندہ ڈھال کے طور پر۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ دیوار پر ایک معصوم بچہ چیخ رہا تھا۔ ہمایوں کے سپاہیوں نے تیر چلانا بند کر دیا اور غصے میں قلعے پر دھاوا بول دیا۔ اس دن نہ صرف قلعہ فتح ہوا بلکہ ایک بچے کی جان بھی بچی، اور وہ برسوں کی جدائی کے بعد اپنی ماں سے دوبارہ مل سکا۔ سلطنت تو واپس مل گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہمایوں کی جلد ہی موت ہو گئی۔ اب 13 سالہ اکبر بادشاہ تھا، مگر صرف نام کا۔ اصل جنگ اب باہر کے دشمنوں سے نہیں تھی، بلکہ محل کے اندر موجود طاقتور لوگوں سے تھی۔ نوجوان اکبر اب 2 طاقتور شخصیات کے بیچ ایک مہرے کی طرح تھا۔ ایک طرف اس کا خان بابا بیرم خان تھا، ایک وفادار جنرل جو پوری سلطنت چلا رہا تھا، اور دوسری طرف تھی اس کی رضائی ماں ماہم انگا، جس کا اکبر پر گہرا جذباتی اثر تھا اور وہ خود اقتدار چاہتی تھی۔ یہ ایک خطرناک کھیل تھا جس میں بادشاہ خود ایک مہرہ تھا۔ اور پھر اس لڑکے نے سب کو دکھا دیا کہ وہ اب کوئی مہرہ نہیں رہا۔ پہلے اس نے اپنے طاقتور سرپرست بیرم خان کو راستے سے ہٹایا۔ پھر جب اس کے رضائی بھائی ادھم خان نے بغاوت کی تو اکبر نے اسے محل کی چھت سے ایک نہیں بلکہ 2 بار پھینکنے کا حکم دیا تاکہ اس کی موت یقینی ہو جائے۔ ان بے رحم اقدامات کے بعد 19 سال کی عمر میں اکبر بلا شرکت غیر بادشاہ بن چکا تھا۔ اقتدار تو مل گیا، لیکن اکبر جانتا تھا کہ اسے دوبارہ کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اس کا پہلا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ جو کچھ اس کے بچپن میں ہوا وہ دوبارہ کبھی نہ ہو۔ اس کے لیے ایک نئے فول پروف نظام کی ضرورت تھی، اور اس کا جواب تھا منصبداری نظام۔ یہ اس دور کے لیے ایک بالکل انقلابی آئیڈیا تھا۔ اب عہدے خاندانی تعلقات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر ملتے تھے۔ ہر افسر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اپنی طاقت اور وفاداری کے لیے براہ راست بادشاہ کا محتاج تھا۔ اس نظام کا ہر پہلو شطرنج کی ایک چال کی طرح تھا۔ افسروں کے بار بار تبادلے کیوں؟ تاکہ کوئی بھی ایک جگہ پر اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ بادشاہ کے لیے خطرہ بن سکے۔ تنخواہیں سیدھی شاہی خزانے سے آتی تھیں، مطلب فوج کی وفاداری کسی جاگیردار سے نہیں، صرف بادشاہ سے تھی۔ یہ ایک ایسا شاندار ڈیزائن تھا جس نے بغاوت کے امکان کو ہی تقریباً ختم کر دیا۔ سلطنت کا ڈھانچہ تو بن گیا، لیکن اکبر کے سامنے اب ایک اس سے بھی بڑا پہاڑ تھا۔ ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو، جو مختلف مذاہب، زبانیں اور ثقافتیں رکھتے تھے، ایک سلطنت کے جھنڈے تلے کیسے اکٹھا کیا جائے؟ اکبر کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہندوستان پر صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر طاقتور راجپوتوں کو ہرانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ اس لیے اس نے ایک ہوشیارانہ حکمت عملی اپنائی۔
دشمنوں کو دوست بناؤ اور پھر خاندان کا حصہ بنا لو۔ اور یہ صرف سیاسی چالیں نہیں تھیں۔ جب اس نے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے پر پابندی لگائی اور ستی جیسی رسموں کی حوصلہ شکنی کی تو وہ ایک واضح پیغام دے رہا تھا۔ جب اس نے راجپوت شہزادی جودھا بائی سے شادی کی اور اسے مکمل مذہبی آزادی دی تو اس نے راجپوتوں کو دشمن سے سلطنت کے سب سے وفادار ستونوں میں بدل دیا۔ اکبر کی سچ کی تلاش یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے عبادت خانہ قائم کیا، ایک ایسی جگہ جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھی۔ یہاں مسلمان، ہندو، عیسائی اور پارسی علماء ایک ساتھ بیٹھ کر آزادانہ بحث کرتے تھے، اور بادشاہ خود ان سب کو سنتا تھا۔ اس کا مقصد صرف سچائی کی تلاش نہیں بلکہ اپنی رعایا کے عقائد کو سمجھنا بھی تھا۔ اور انہی بحثوں سے نکلی اکبر کی سب سے متنازع میراث، دین الہی۔ ایک طرف اس پر الزام تھا کہ یہ ایک نیا گستاخانہ مذہب ہے اور اکبر اسلام سے پھر گیا ہے، جبکہ دوسری طرف کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی مذہب تھا ہی نہیں بلکہ سلطنت میں امن اور بھائی چارے کے لیے ایک سیاسی اور اخلاقی ضابطہ تھا۔ سچائی کیا تھی؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک نیا مذہب تھا تو کتنے لوگوں نے اسے اپنایا؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا، صرف 19 لوگ۔ یہ چھوٹی سی تعداد شاید اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اکبر کا مقصد کوئی نیا مذہب بنانا نہیں بلکہ ایک سوچ کو فروغ دینا تھا، اور اس نے کبھی کسی کو اسے اپنانے پر مجبور نہیں کیا۔ تو 50 سال کی حکومت کے بعد آج تاریخ اکبر کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اس کی اصل میراث کیا ہے؟ اعداد و شمار خود اپنی کہانی بتاتے ہیں۔ اکبر نے نہ صرف اپنے باپ کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لی بلکہ اسے کئی گنا بڑا اور مضبوط بنایا۔ اس نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ایسی عظیم و شان سلطنت بنائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اکبر کی اصل کامیابی شاید فتوحات سے زیادہ وہ نظام تھا جو اس نے پیچھے چھوڑا، ایک ایسی بنیاد جس پر مغلیہ سلطنت اس کی موت کے بعد بھی مزید 200 سال تک ہندوستان پر راج کرتی رہی۔ تو آخر میں ہم اکبر کو کیا سمجھیں؟ ایک ایسا ویژنری رہنما جو سب کو جوڑنا چاہتا تھا، یا ایک بے رحم حکمران جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا؟ شاید سچائی ان دونوں کے درمیان ہی کہیں ہے۔ تاریخ ہمیں حقائق دکھاتی ہے لیکن فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوتا ہے۔